سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا موضوع پچھلے جمعۃ المبارک سے جاری ہے۔ فضیلت میں سب صحابہ برابر نہیں تھے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو جیسے انبیاء کو انبیاء پر فضیلت تھی، ایسے ہی فضیلت میں صحابہ ایک برابر نہیں تھے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ تھے، ان 1.25 لاکھ میں اس 1,500 کو فضیلت تھی جنہوں نے بیعت رضوان کی۔ بولیے کون سے صحابہ؟ بیعت رضوان کرنے والے صحابہ، جنہوں نے بیعت رضوان کی۔ اس 1.25 لاکھ صحابہ میں ان 1500 کو فضیلت حاصل تھی۔ پھر وہ 1500 بھی فضیلت میں ایک جیسے نہیں تھے، ان میں ان 313 کو فضیلت زیادہ حاصل تھی جنہوں نے بدر میں حصہ لیا۔ پھر وہ 313 صحابہ وہ بھی فضیلت میں برابر نہ تھے، ان میں ان 10 کو فضیلت زیادہ تھی جن کو حضور نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ان 10 صحابہ سے مراد وہ جو مشہور و معروف 10 مبشرہ صحابہ ہیں، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ آپ کا اور میرا حساب و کتاب اور جنتی دوزخی ہونے کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا، لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ صحابہ جن کو حضور نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ 10 مبشرہ وہ خوش نصیب ہیں جن کا نام لے کر اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ پھر وہ 10 صحابہ بھی فضیلت میں برابر نہیں ہیں۔ 10 مبشرہ میں پھر فضیلت خلفائے راشدین کی زیادہ ہے، خلفائے راشدین کی شان ان 10 صحابہ میں زیادہ ہے۔ پھر خلفائے راشدین بھی عظمت میں اور فضیلت میں برابر نہیں ہے، ان میں سیدنا صدیق اکبر کی شان زیادہ ہے۔ تو صدیق اکبر کون ہے؟ صدیق اکبر سید الصحابہ ہے، یہ صحابہ کے سردار ہیں۔ یہ جملہ تو آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا کہ کوئی ولی لاکھ کوشش کر لے وہ صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو میں اس سے آگے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح ولی صحابی نہیں بن سکتا، اسی طرح باقی سارے صحابہ صدیق اکبر نہیں بن سکتے۔ اولیاء کے لیے صحابی بننا مشکل ہے تو صحابہ کے لیے صدیق اکبر بننا مشکل ہے، کیونکہ صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیق اکبر جانشین مصطفیٰ ہے، خلیفۃ الرسول ہے، اور رسول اللہ کا خلیفہ ہونا یہ بہت بڑا منصب ہے۔